آسون گومیز کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ان کے شوہر کی تصاویر کسی محفوظ جگہ پر ہوں۔ یہ ان گزرے وقتوں کی یادیں ہیں جب انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا تھا، مشکلات کا سامنا کیا اور ان پر قابو پایا تھا، خاص طور پر اس موقع پر جب ان کے شوہر لوئس نے اعصابی بیماری ملٹیپل اسکلروسس کی ایک بہت تکلیف دہ قسم کے خلاف اپنی جنگ شروع کی تھی۔ یہ بیماری اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے 10 سال میں ہی اسے برباد کر دیا۔ اپنی موت تک وہ شدید درد کا شکار رہا، اس قدر درد کہ وہ اپنے جسم پر کسی چادر تک کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسی کوئی دوا نہیں تھی جو معمولی سی بھی کارآمد ثابت ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں عزت نفس باقی نہیں بچی۔ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرنے کی وجہ سے اس کی آزادی ختم ہو چکی تھی۔ وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا سوائے سر ہلانے کے۔ لوئس ڈے مارکوس 4 سال قبل انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے اختتام باوقار انداز میں چاہتے تھے۔ اس دوران وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ لا علاج مرض کے شکار افراد کو اپنی جان لینے کی قانونی اجازت دی جائے۔ آسون گومیز اپنے شوہر کی جنگ جاری رکھی، بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جب تک کہ ان کی آواز سنی نہ گئی۔ اسپین یوتھنیشیا یعنی سہل مرگی یا قتل رحم کا قانون منظور کرنے والا چوتھا یورپی ملک بن چکا ہے، وہ بھی پارلیمان میں ایک واضح اکثریت کے ساتھ، ایک تاریخی موقع۔ زیادہ تر درخواست گزار وہ ہو سکتے ہیں جن کا سرطان آخری مراحل میں ہو اور جن کے پاس گنے چنے دن ہی باقی بچے ہوں، یا وہ جو دل، پھیپھڑوں یا گردوں کی بیماریوں کا شکار ہوں اور چند مہینوں کے مہمان ہوں۔ فرنینڈو مارن کے خیال میں اس قانون کے بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف بے حد بیمار یا انتہائی تکلیف میں مبتلا مریض ہی یہ درخواست دے سکتے ہیں، ذہنی مریض اس میں شامل نہیں۔ کوئی بھی درخواست متعدد ڈاکٹروں اور ایک کمیشن کے صلاح و مشورے کے بعد ہی منظور ہوگی۔ غلطیوں سے بچنے کے لیے دانستہ طور پر طریقہ کار طویل رکھا گیا ہے۔ اسپین میں ایک طبی جائزہ لیا گیا تھا جس میں 15% ڈاکٹروں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ ماضی میں کسی نہ کسی مریض کی مدد کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسا دوبارہ کریں گے کیونکہ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کچھ قدامات پسند سیاستدانوں نے اس قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ حکام زندگی اور موت اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کیتھولک کلیسا کی طرف سے مخالفت کے باعث اس قانون کو منظور ہونے میں کئی سال لگے۔ آسون گومیز کے لیے یہ انتظار غیر ضروری تھا۔ سب زندہ رہنا چاہتے ہیں، صرف وہی لوگ اپنی زندگی کے خاتمے کی اجازت مانگتے ہیں جو زندگی سے بری طرح مایوس ہو چکے ہوں، کیونکہ ان کی تکلیف کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ آسون کے شوہر کے لیے یہ قانون بہت دیر سے منظور ہوا، مگر آسون بہت خوش ہیں کہ اب اسپین میں قریب المرگ مریض قانونی طور پر اپنی زندگی کے خاتمے کی درخواست دے سکتے ہیں۔